ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں غلام عباس۔ ناظرین، تاریخیں آتی اور جاتی رہتی ہیں، مہینوں میں تبدیل ہو کر سالوں میں بدل جاتی ہیں، مگر ہاں کچھ تاریخیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے اندر بہت سارے افسانوں کو پوشیدہ رکھتی ہیں، جن کے یاد آتے ہی دل و دماغ پر یادوں کا ایک سیلاب سا عمر پڑتا ہے۔ آج اسلامک کیلنڈر کی کچھ ایسی ہی عظیم اور اہم تاریخ پر ہم گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام عباس صاحب۔ غلام صاحب، سب سے پہلے تو ناظرین کی خدمت میں عید مبارلہ کی مبارکباد پیش کی جائے۔ مبارکباد۔ ناظرین، آپ کو عید مبارلہ کی بہت بہت مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں۔ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں غلام عباس صاحب کے ہمراہ۔ غلام صاحب، سب سے پہلے تو ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہوئے کہ اسلامک کیلنڈر، اسلامی تاریخ میں چھوٹی بڑی بہت سی عید ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر، عید مباہلہ۔ تو آج ہم ناظرین سے کو یہ بتانا چاہیں گے کہ سب سے پہلا وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عید مباہلہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اس عالمین کا خالق و مالک ہے، اور وہی اس کائنات کی ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک مباہلے کا سوال ہے تو آپ نے یہ کہا کہ مباہلہ ہے کیا۔ مباہلے کے معنی یہ ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں مقابلہ، ایک لفظ اردو میں مقابلہ دو انسان کے درمیان ہوتا ہے۔ ویسے ہی مباہلے میں یہ ہوتا ہے کہ دو گروپ آپس میں کسی بات پہ بحث کرتے ہیں، اور جب اس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے تو پھر دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، پروردگار عالم جو جھوٹا ہے، جو سچ ہے وہ تو صحیح، لیکن جو جھوٹا ہے اس پہ تو عذاب نازل کر دے، اور عذاب نازل کر دے، یا لعنت کرنا یا عذاب نازل کرنے کی دعا کرنا، اسی کا نام مباہلہ ہے۔ تو تاریخ اسلام میں عید مباہلہ کا بڑا ذکر ہے، اور بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں اس کے لیے، اس کے جو پیغامات ہیں ان سے ہم اپنی زندگی میں عمل لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسا کیا واقعہ ہوا تھا تاریخ اسلام میں کہ جسے آج ہم یاد کر رہے ہیں؟ دیکھیے، تاریخ اسلام میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو سن 9 ہجری، یہ سن تاریخ اسلام میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سن 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ عام الوفود اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے وفد، بہت سارے ڈیلیگیشن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی سن 9 ہجری میں آئے ہیں، اور جن میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو سرحد اسلام میں داخل ہوئے۔ انہی میں سے ایک وفد نجران کا، ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، اور وہ ڈیلیگیشن جو آیا تھا وہ نجران سے آیا تھا۔ نجران، اگر ہم نجران کی بات کریں تو اگر آپ میپ میں دیکھیں تو نجران فی الحال یہ یمن کی سرحد کے قریب، یہ جو حصہ ہے یہ سعودی عربیہ کے فی الحال اس کے انڈر میں ہے اور اسی کی حکومت میں ہے۔ نجران اصل میں نصارہ کا بہت بڑا، ان کا ایک بہت بڑا معبد تھا، ان کی عبادت گاہ تھی، اور جو ان کے بڑے بڑے راہب ہوتے تھے، لارڈ بشپ یعنی جسے پادری کہتے ہیں، وہ ہوتے تھے بہت بڑے بڑے، وہیں پہ تھے، اور ان کا مرکز تھا وہ نجران۔ تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بہت سارے لیٹر، بہت سارے خطوط دنیا کے دوسرے فرمانرواؤں کو، حاکموں کو لکھے، تو وہیں پہ ایک لیٹر، ایک خط پیغمبر اسلام نے اس قف نجران کو بھی لکھا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطوط لکھے، یعنی کہ حکماء کو، عاملین کو اور فرمانروا کو۔ تو یہ خطوط کیوں لکھے تھے؟ دیکھیے، پیغمبر اسلام نے جو خطوط لکھے ہیں
وہ دعوت دی اسلام کی لوگوں کو، اور اسلام کا جو صحیح پیغام ہے، صحیح معنی و مفہوم ہے، اس سے بتایا پیغمبر اسلام نے اور دعوت دی۔ تو بہت سارے خطوط پیغمبر اسلام نے لکھے، مصر ہے، ترکی ہے، ایتھوپیا ہے، جہاں جہاں کے آپ کو بھیجنا تھا وہاں کے بادشاہوں کو بھیجا۔ وہیں پہ ایک لیٹر پیغمبر اسلام نے نجران کے جو سب سے بڑا اس وقت کا راہب تھا، پادری تھا، پوپ تھا، اس کے پاس لکھا، اور اسے دو باتیں، ایک تو یہ کہ اسلام کی دعوت، دوسرے یہ کہ حضرت عیسیٰ کے علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے ہاں غلط فہمیاں تھیں اسے پیغمبر اسلام نے دور کی۔ کیونکہ نصارہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے یہ خط بھیجا، خط ان کو ملا، اب جو خط انہوں نے پڑھا تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں پہلے ہی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھ چکے تھے وہ، اور کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور بہت ساری باتیں پیغمبر کے بارے میں انہوں نے پڑھی تھیں۔ تو چونکہ پہلے ہی وہ پڑھ چکے تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم مدینہ جائیں گے۔ جب فیصلہ کر لیا تو تقریباً دو روایتیں میں نے دو جگہ پڑھی ہیں، ایک میں 40 اور ایک میں 60 لوگوں پہ مشتمل ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم مدینہ آئیں گے، اور اس سلسلے میں، خاص کر اس سلسلے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ بحث کریں گے۔ خیر انہوں نے طے کر لیا، اور وقت کے مطابق وہ روانہ ہو جاتے ہیں، کہاں؟ مدینے کے لیے۔ تو اس وقت ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا، جو اسقف تھا، جو پادری، جس کا نام ابو حارث تھا، مدینہ پہنچتے ہیں۔ جب مدینہ پہنچے تو اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ اب بھائی وہ دوسری جگہ سے آئے تھے، مہمان تھے، تو ان کا احترام کیا، باقاعدہ انہیں عزت دی، اور پھر نماز کا وقت ہوا، پیغمبر اسلام نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی اپنے صحابہ کے ساتھ، اور یہ جو وفد آیا تھا نجران سے، انہوں نے بھی اپنے عقائد کے مطابق اپنی عبادت انجام دی۔ جب عبادت انجام دے چکے تب اس وقت انہوں نے پھر بحث کرنی شروع کی۔ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے سے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو دیکھیے انہوں نے اس جواب میں ایک جواز پیش کیا، وہ یہ تھا کہ نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس وقت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ جواز پیش کرتے ہو، تم یہ دلیل دیتے ہو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے یہ دلیل دی، یہ مطلب بغیر باپ کے، وہ بغیر ماں باپ کے، بغیر ماں باپ کے۔ لیکن اب ظاہر سی بات تھی کہ انہیں نہ ماننا تھا، وہ نہ مانے۔ 3 دن تک یہ مسئلہ چلتا رہا، فریقین کی طرف، دونوں طرف سے دلیل پہ دلیل دی جاتی رہی، لیکن نصارہ نجران نہ مانے۔ جب نصارہ نجران نہ مانے تو پھر یہ آیت آ جاتی ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے پیغمبر اگر یہ نہیں مانتے ہیں، تم نے دلیل پہ دلیل دی لیکن یہ نہیں مانے، ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے تو پھر ان سے کہو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفس کو لاؤ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لائیں، اور جب آ جائیں تو پھر مباہلہ ہو جائے۔ دیکھیے ابھی دلیل پہ دلیل دی جاتی رہی، جب نہ مانے تب اللہ کی طرف سے یہ آیت آ جاتی ہے، قرآن کی یہ آیت کہ ان کو بلاؤ اور ایک کوئی ایسا وقت معین کرو جس پہ مباہلہ ہو جائے۔ اچھا مباہلے میں کیا تھا؟ مباہلے میں یہ ہونا تھا کہ ایک دوسرے پہ بد دعا کرنی تھی، پروردگار جو سچا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو جھوٹا ہے اس پہ تو عذاب نازل کر دے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہم تم سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وقت معین ہو گیا، جب وقت معین ہو گیا کہ فلاں وقت
فلاں دن فلاں جگہ پہ مباہلہ ہونا ہے۔ تو جب جگہ وقت سب کچھ معین ہو گیا، نجران کے سے جو وفد آیا تھا وہ چلا جاتا ہے، لیکن اب چونکہ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ 40 یا 60 لوگوں پر مشتمل وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اور انہوں نے جا کے ایک میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں یہ پاس ہوا کہ جس دن مباہلہ ہونا تھا، کہا فلاں دن اگر محمد اپنے ساتھ اپنی آل کو لے کے آتے ہیں، یعنی اپنی فیملی کے ممبر، جو ان کے فیملی ممبر ہیں، جو گھر کے لوگ ہیں، انہیں لے کے آتے ہیں تو ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ باتیں چلتی رہی، لیکن جس کل مباہلہ ہونا تو آج رات میں پھر ایک میٹنگ ہوئی، اس میں بیٹھے، طے کیا اور اپنی اپنی کتابوں کو نکالا کہ یہ دیکھو کتابیں ہمارے پاس ہیں، اور اگر کل محمد اپنے ساتھ اگر اپنی آل کو لے کے آتے ہیں تو ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اور اگر اصحاب کو لے کے آتے ہیں تو مباہلہ کر لیں گے۔ تو دیکھیے بات یہ تھی، انہوں نے کہا کہ اگر وہ آل کو لے کے آتے، اپنی اولاد کو، نفسوں کو، جو بات کہی کہ نفس تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تو چونکہ مباہلے میں ایک دوسرے پر لعنت ہونی تھی، اور یہ بھی یقین تھا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پہ عذاب نازل ہوگا، اور انہیں یہ معلوم تھا کہ ایک انسان جسے بالکل یقین ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے ایک انسان جب سامنے موت ہوتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والے جو ہیں ان کی بھی زندگی خطرے میں ہے، ٹھیک ہے، تب تو وہ بالکل آگے نہیں بڑھتا ہے۔ تو انہوں نے اسی بیس پہ کہا تھا کہ اگر محمد آل کے ساتھ آئیں تو مباہلہ نہیں ہوگا۔ جب وقت ہو گیا تو پھر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام، جو جگہ، جو وقت معین تھا وہاں کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ انداز یہ ہے پیغمبر اسلام کا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام، جنہیں آپ نے اپنی آغوش میں لیا، اور اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر 5 سال تھی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کو مطلب بیٹوں کی جگہ لے جا رہا ہے، بیٹوں کی جگہ پہ، ابنانا، اپنا بیٹا کہا بھی یہ پیغمبر جی، تو بیٹوں کی جگہ پہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو لے جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا ابھی میں نے بتایا کہ اس وقت آپ کا سن 5 سال تھا، آغوش میں ہیں، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کا سن 6 سال کا تھا۔ آپ پیغمبر اسلام کی انگلی پکڑے ہوئے چل رہے ہیں، ٹھیک، اور تیسرے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو پیغمبر اسلام کے پیچھے، چوتھے سب سے آخر میں پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کو رکھا، جو ہر جگہ سب سے آگے آگے رہتے تھے۔ دیکھیے بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی، ہر جگہ ہر مارکے میں سب سے آگے آگے رہے، لیکن مباہلے میں مسئلہ دیکھیے تلوار کا نہیں تھا، مباہلے میں مسئلہ جوہر دکھانے کا نہیں تھا، یہاں جھوٹوں پہ لعنت ہونی تھی، یہاں جھوٹوں پہ لعنت ہونی تھی، یہاں وہ مسئلہ نہیں تھا۔ اگر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی علی کو آگے، اگر ہم ایک رخ غلام صاحب اس انداز میں بھی لے سکتے ہیں جی کہ حضرت علی پیچھے ہیں، جی، ان کے آگے جو ہے وہ ان کے امام حسن امام حسین گود کے پالے، جی، تو شاید وہ کہہ رہے ہوں کہ صداقت میں پہلے بچوں کا مقابلہ کر لو، بڑے بعد میں، بڑے بات میں بالکل صحیح کہا آپ نے، ایک رخ ہو سکتا ہے۔ ہاں بالکل یہی دیکھیے، رسول بھی چونکہ علم غیب تھا، آپ کو بے شک آپ جانتے تھے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جب دنیا یہ کہے گی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، تلوار کے زور سے، تو حضرت علی کو چونکہ اگر دیکھیے ہر مارکے میں اس کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سے پہلو، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سب سے پیچھے رکھا، جبکہ ہر مارکے میں سب سے آگے رہے، تو زمانہ کہہ دیتا کہ بھائی مباہلہ اس لیے نصارہ نے نہیں کیا کہ انہوں نے علی کو دیکھ لیا، آگے تھے علی۔ اچھا جواب، بے شک جو ہر مارکے میں آگے رہے، بدر میں، احد میں، حنین میں، خیبر خندق میں، تو اس لیے وہ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، ایک آدمی نکال سکتا تھا، کہہ سکتا ہے وہ ڈر گئے، اسی لیے نجران سے جو وفد آیا تو انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، اسی لیے پیغمبر کو معلوم تھا، اس لیے علی کو سب سے پیچھے رکھا اور حسن اور حسین کو سب سے آگے رکھا، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ مباہلہ تلوار کے زور سے نہیں بلکہ حسن اور حسین کے کردار کے زور سے جیتا گیا ہے، پنجتن پاک اہل بیت، پنجتن پاک کے۔ تو خیر پیغمبر اسلام جب چل رہے ہیں تو اس وقت چونکہ پہلے ہی وہ طے کر چکے تھے کہ اگر اصحاب آئیں گے، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے ان کی تاریخ پڑھ رکھی تھی، جس کی وجہ سے انہیں صلیب پہ لٹکایا گیا تھا، لیکن یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی دی گئی تھی تو
وہ چونکہ یہ ہے کہ اللہ نے اٹھا لیا تھا، آج بھی زندہ ہیں، لیکن ان کا عقیدہ بہرکیف جب انہوں نے پنجتن کو آتا ہوا دیکھا تو فوراً پیر اکھڑ گئے ان کے، اکھڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ سنو دیکھو میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. پہلے تو جو سب سے بڑا ان کا جو راہب تھا اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا سنو مباہلہ نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ چونکہ پورا ایک وفد تھا ان کا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آل آئے گی تو مباہلہ نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر مباہلہ ہو گیا، ایسے ایسے چہرے ہیں، مباہلہ ہو گیا تو پھر پورا نجران عذاب کی زد میں آ جائے گا اور کوئی بھی عیسائی اس زمین پہ زندہ نہیں بچے گا. تو لوگ پریشان ہو گئے جو ان کے ساتھ تھے. کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے دیکھو یہ جو ہمارے پاس کتاب ہے، کتاب میں بھی 5 ہیں اور دیکھو میدان میں جو آ رہے ہیں یہ بھی 5 یہ بھی 5 ہیں. تو کہا یہ ہماری کتاب میں دیکھو ان کے بارے میں بشارتیں پہلے ہی دی جا چکی ہیں، ہماری کتاب میں پہلے ہی ہے ان کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس جو کتاب ہے اس میں بھی 5 ہیں، میدان میں بھی 5 ہیں، نسل اسحاق میں بھی 5، نسل ابراہیم میں بھی 5. کہا یہ دیکھو نسل اسحاق میں عیسیٰ، یحییٰ، زکریہ، عمران، مریم، اور یہاں میدان میں نسل ابراہیم میں محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. وہاں بھی 5، یہاں بھی 5. وہاں بھی 4 مرد، یہاں بھی 4 مرد 1 عورت، اور میدان میں بھی یہاں سامنے یہاں بھی 4 مرد 1 عورت. کہا یہ دیکھو یہاں بھی باپ اور بیٹی کا رشتہ، وہاں بھی باپ اور بیٹی کا رشتہ، یہاں بھی نانا اور نواسے کا رشتہ، وہاں بھی نانا اور نواسے کا رشتہ. حضرت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، وہاں بھی بطول، یہاں بھی بطول اور وہاں بھی بطول. وہاں مریم، یہاں زہرا. مریم کا بھی تذکرہ قرآن میں، زہرا کا بھی ذکر قرآن میں، لیکن مریم کا قرآن میں کھانا کھانے کا تذکرہ، زہرا کا قرآن میں کھانا کھلانے کا تذکرہ. مریم کا 1 معصوم، زہرا کے 11 معصوم. تو انہوں نے جب پنجتن کی تعداد کو دیکھا اور ان کی کتابوں میں پہلے ہی سے بشارت دی جا چکی تھی، پڑھ چکے تھے، تو کہنے لگے کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر مباہلہ ہو گیا تو پھر کوئی اس زمین پہ کوئی بھی نصرانی زندہ نہیں بچے گا. خیر جیسے ہی سب سے بڑے راہب نے، سب سے بڑے جو ان کا پادری جو پوپ، انہوں نے کہا موبائل نہیں ہوگا. خیر انہوں آئے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ نہیں ہم مباہلہ نہیں کریں گے، جو آپ نے کہا جزیے کے لیے کہا ہے ہم اس پہ راضی ہیں. اور پھر انہوں نے یہی کیا کہ وہ راضی ہو گئے جزیہ دینے کے لیے، لیکن مباہلہ نہیں کیا. یہ اس طریقے سے مباہلہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے مباہلے میں ایک سب سے بڑی جو بات ہے، آج جس سے پوچھئے کہ مباہلے میں کون گیا، دنیا نے ساری فہرست جو ہے انہیں بدل دی. غلام صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کو یہ بتایا کہ مباہلہ ہوا جی، جس میں ایک وہ لوگ تھے کہ جو اس بات کی دلالت کر رہے تھے، توحید پہ حرف آ رہا تھا، جی یعنی اللہ کی وحدانیت کے اوپر، جی اور یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ جو ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اسلام پیغمبر کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کے بیٹے نہیں. مباہلہ ہوا تو پنجتن کو لے کر کے جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے ساتھ پہنچے. جی تو تاریخ نے، معصومین نے، یا ہم نے جو دیکھا اس سے کیا میسج کیا نکلتا ہے، مطلب کیا پیغام ہے، خالق کیا پیغام مباہلے کے ذریعے جو ہے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک پیغام کا سوال ہے تو میں تھوڑا سا اس اعتبار سے بیان کر دوں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے ہر مقام پہ توحید کو پہچانوایا ہے. اور مباہلے کے ذریعے سے انہوں نے ایک پہلی بات تو مباہلے کے ذریعے سے یہ بتایا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے اللہ کو، اور نہ ہی اللہ نے کسی کو جنا ہے. یعنی نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا، نہ وحدہ لا شریک ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو پیغام یہ دینا تھا کہ وہاں یہ نظریہ، یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اللہ کا جو توحید کا کانسیپٹ تھا اسے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پنجتن کے ذریعے سے، یہی مشن جناب عیسیٰ کا بھی تھا، یہی مشن ہر نبی کا. دیکھیے جہاں تک اگر نبی کی بات ہو
تو آدم سے لے کے خاتم تک جتنے بھی نبی آئے انہوں نے 3 باتیں کہیں. پہلی بات اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. دوسری بات اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کا ایک سلسلہ رکھا ہے، ٹھیک ہے. تیسری بات قیامت کا ایک دن معین ہے جس دن ہر انسان کو اس اپنے اعمال کا حساب جی دینا. بے شک. اس کے عمل کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی. تو ایک تو یہ بتانا تھا پنجتن کے ذریعے سے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو عظمت پنجتن کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنا تھا، بے شک. بتانا تھا کہ دیکھیے یہی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مباہلے کے لیے جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا تھا پیغمبر اسلام سے جانے کے لیے. تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہی کہا تھا کہ دیکھو مباہلے میں جھوٹوں پہ لعنت ہونی ہے، اور یاد رکھنا کہ جب لعنت زبان سے نکل جاتی ہے تو مستحق لعنت کو خود بخود ڈھونڈ لیتی ہے. اس لیے پھر لوگ ڈرے ہوئے تھے، اور کوئی ظاہر سی بات ہے کہ کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا چونکہ جھوٹوں پہ لعنت ہونی ہے. تو پنجتن کی عظمت کو پروردگار عالم کو پہچانوانا تھا، اور یہی ہوا بھی کہ نصارہ نے جب دیکھ لیا پنجتن کو دیکھا تو پھر انہوں نے مباہلہ نہیں کیا. یعنی وہ بھی پیغمبر اسلام یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجتن کی صداقت، ان کی عظمت، ان کی بلندی سے واقف تھے، اور واقف تھے. ظاہر سی بات ان کی کتابوں میں بھی بشارتیں ساری دی گئی تھی. تو پنجتن کی یہ عظمت اللہ کو بیان کرنی تھی، اسی لیے پروردگار عالم نے یہ حکم دیا. اور دیکھیے اس سے پہلے جب بحث ہوتی رہی پیغمبر اسلام نے کچھ نہیں کہا. غلام صاحب ایک منٹ میں بات کو آپ کی روک رہا ہوں، معاف کیجیے گا. جی جی بالکل. انہوں نے جب پنجتن پاک کو اہل بیت طہار کو آتے ہوئے دیکھا جی تو کیا تاریخ میں کچھ ایسا ہے کہ انہوں نے کیا کہا؟ بالکل. انہوں نے جب پنجتن کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے ابھی یہی کہا تھا کہ انہوں نے پہلے ہی پلاننگ کر لی تھی رات میں کہ دیکھو کل مباہلہ ہونا ہے. نہیں، یہ تو انہوں نے تاریخ میں پڑھا تھا. جی انہوں نے اپنے جن کے پاس کتاب تھی، جو صحیفے تھے، جو کچھ بھی تھا اس میں انہوں نے پڑھا تھا. جی جب انہوں نے دیکھا آتے ہوئے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ کیا کہا انہوں نے. انہوں نے یہی کہا تھا دیکھو یہ میں ایسے روشن چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. سبحان اللہ. اور یاد رکھنا کہ نجران تو کیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ پورا نجران عذاب کی زد میں آ جائے گا. اور نجران تو کیا، پھر کوئی بھی اس دنیا میں اس روئے زمین پہ کوئی نصرانی زندہ نہیں بچے گا. لہٰذا خیریت یہ ہے، لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ یہ نورانی چہرے ان کے مقابلے میں نہ آئے. مقابلے میں نہ آئیں، بس ان کے مقابلے میں ہم نہ آئیں. اور میں یہی میں اس پروگرام کے ذریعے اپنے ناظرین کی خدمت میں آپ کی موجودگی میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یا یہ میسج پہنچانا چاہتے ہیں ہم، کہ اس مباہلے کا مقصد کہیں نہ کہیں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے سامنے ایک میسج ہو کہ اہل بیت کے مقابلے میں نہ آیا جائے. بالکل اس مباہلے کے ذریعے سے ایک میسج ہے. اور دیکھیے یہ بھی ہے کہ جو بھی ان کے مقابلے میں آئے، اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیے آیت تو آ گئی ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پہ لعنت ہونی ہے. تو انہوں نے جب لعنت کی بات آئی تو انہوں نے وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ مقابلے میں نہیں آئے. اگر مقابلے میں آ جاتے تو پھر اس آیت کی زد میں آ جاتے، پھر لعنتی ہو جاتے. تو اب آپ خود اندازہ لگا لیے، خود نتیجہ نکال لیے کہ جو بھی ان کے مقابلے میں آیا یا آئے گا یا آتا رہا ہے، تو یہ آیت خود گواہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا ہے اور وہ کس کیٹیگری میں اور کس زمرے میں آتا ہے. تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی یہ بات کہی تو انہوں نے، میں یہی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر آل آئے گی تو مباہلہ نہیں ہوگا. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے تو وہ کٹ حجتی نہیں کرتا ہے، زبردستی کی بحث نہیں کرتا ہے. نصارہ نجران اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل. بے شک. علم چراغ کی طرح ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے. تو ان کے پاس علم تھا، انہوں نے سب نے. اور دیکھیے اب ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو قیادت ہوتی ہے، اگر کوئی ہمارا جو قائد ہے، ہمارا جو لیڈر ہے، واقعی اگر ہم سے کوئی بات کہہ رہا ہے تو ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے. اگر وہ قائد ہے، لیڈر ہے واقعی میں، تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا فوراً ان کے جو بڑے راہب نے کہا نہیں مباہلہ نہیں ہوگا.
فوراً انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، اگر جبکہ آپ پوری تیاری سے موبائل لے کے آئے تھے وہ. پوری تیاری سے آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے موبائلہ نہیں ہوگا، اور انہوں نے بات بھی مانی ان کی، اور وہ پنجتن کے سامنے نہیں آئے. اس طریقے سے انہوں نے یہ اپنی شکست کو قبول کر لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کی یہ تاریخ جو مباہلے کی ہے جی یہ عید سے کم نہیں ہے، بالکل. اس لیے کہ یہاں پر جیت ہوئی ہے، کامیابی ملی ہے. جی مباہلے میں جھوٹے جو تھے، جی جو مقابلے میں آئے تھے، وہ جی پیچھے ہٹ گئے. پیچھے ہٹ گئے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنے مائع ناظرین کی خدمت میں بہت اچھا پیغام، میسج بہت شارٹ میں، بہت بریف میں آپ نے ہمیں ناظرین تک پہنچا دیا ہے. شکریہ. تو ناظرین، آج آپ نے ہمارے اس پروگرام میں عید مباہلہ کی تاریخ، ہسٹری جانی، اور بے شک آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام بچوں کے لیے، تاکہ ان کی انفارمیشن کے لیے ان تک چیزیں پہنچ جائے. اس میں 2-3 بہت اہم میسج ہے. سب سے پہلا یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جو خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، ان کی عظمت کو خالق کائنات نے دنیا کے سامنے عیاں کیا ہے، تاکہ آنے والی نسلوں تک کو یہ پتہ چل جائے. دوسری اہم جو میسج اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اہل بیت اطہار کے مقابلے میں نہ آؤ، ان کے مقابلے میں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے نمائندے ہیں. ان کے پاس اللہ نے وہ علم اور وہ چیزیں عطا کی ہیں جو کسی عام انسان کے پاس نہیں ہیں. مقابلے میں وہی ہے جو اتنی حیثیت رکھتا ہو، اور وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تیسری سب سے اہم چیز جو اس مباہلے میں ہے، وہ جیسا کہ ہم نے گفتگو میں جانا، وہ یہ ہے کہ جب بھی اسلام کو پر وقت آیا، اسلام کو ضرورت پڑی، تو یہی اہل بیت اطہار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہی کام آیا ہے، چاہے وہ مباہلے کی منزل ہو یا کربلا کی قربانی ہو. تو ناظرین، آئیے اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم پھر ایسے مواقع کے اوپر میسج انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اور غلام عباس صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ. خدا حافظ.